peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Peace TV, the solution for humanity. Peace. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. آسان فہم قرآن اس پروگرام کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اس میں حصہ لیا، اور مبارک ان لوگوں کے لیے جو اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں یا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم وضاحت کر دوں کہ میں نے علماء کرام سے سیکھا ہے اور یہ چیز عامت الناس تک پہنچا رہا ہوں. اس میں اسٹائل کا فرق ہے، اس لیے کہ یہ کورس مختلف کتابوں کی ریویو کرنے کے بعد تیار کیا گیا ہے. مثلا عربک گرامر بکس جو انڈیا، پاکستان، انگلینڈ، امریکہ میں چھپی ہیں، یا ٹیچنگ ماڈلز ہیں، انٹریکٹیو ہیں، یا لیکچرنگ ماڈلز ہیں، یا سیکنڈ لینگویج لرننگ ٹولز ہیں. سیکنڈ لینگویج پر کافی ریسرچ ہوئی ہے انگریزی میں، لیکن عربی پڑھانے کے لیے ویسی ریسرچ بہت کم ہوئی ہے. اسی طرح برین پر جو ریسرچ ہوئی ہے، دماغ پر کہ دماغ کس طرح سیکھتا ہے، یا لیٹرل تھنکنگ پر، یا پازیٹیو لیونگ پر، یا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ پر کہ کس طرح پڑھایا جائے، کس طرح لوگوں کو دلچسپی دلائی جائے، یہ مختلف چیزیں انشاءاللہ اس کورس میں آپ مختلف پہلوؤں سے پائیں گے. اس کورس کے 5 مقاصد ہیں. نمبر 1، قرآن کو سمجھنا آسان لگے، نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کی عادت ہو، قرآن سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو، قرآن سے تعامل سمجھ میں آئے، انٹریکشن سمجھ میں آئے، کس طرح ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں. اس کے کچھ ماڈلز آپ دیکھیں گے، اور ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو اسلامی کام کے لیے، انسانی کام کے لیے. کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کورس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا 25 اسباق کا ہے اور دوسرا 27 اسباق کا. پہلے حصے میں آپ سورۃ الفاتحہ اور آخری 6 صورتیں پڑھیں گے، نماز کے اذکار پڑھیں گے اور چند دعائیں بھی، ساتھ ہی ساتھ اہم قواعد کے پہلو بھی. اس کی اسٹریٹجی یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان اذکار اور دعاؤں کی مدد سے، ان صورتوں کی مدد سے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ہم تقریباً 150 الفاظ ایسے سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 40,000 بار آئے ہیں. یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. 40,000 یعنی 50% تکرار کے حساب سے. پہلے حصے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، اس اسباق کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہر صفحے پر اوسطاً یا ہر لائن میں اوسطاً آپ کو آدھے الفاظ معلوم ہوں گے. میں ایک لائیو ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتا ہوں. میں قرآن کریم کو 3-4 جگہ سے کھولوں گا اور بتاؤں گا کہ کتنے الفاظ ہیں جو اس کورس میں آ چکے ہوں گے. تو میں شروع کا ایک حصہ کھول رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین، و آف کورس آ جائے گا، علی آ جائے گا، ابن مریم عیسیٰ ہم کہتے ہیں، یہ نام آپ جانتے ہیں،
لما آ جائے گا. اسی طرح وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكَذِّبَ تک لائن ہے. و آ جائے گا, لو آ جائے گا, اذ آ جائے گا, علی نار, فقالوا یا ولا. ایک لائن میں آپ 50% ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. ان اللہ الذی, کورس آپ جانتے ہیں اللہ, کتاب, وہوا صالحین. دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک لائن میں 50% سے زیادہ الفاظ وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں. جیسے اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, من, یا ایھا الذین آمنوا الذین من. 50% ہر لائن میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. بقیہ 27 اسباق میں ہم مزید دعائیں اور وہ آیات و اذکار پڑھیں گے جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات, آیت الکرسی, سورہ حشر کی آخری آیات, اور مزید دعائیں وغیرہ. اس سے پھر ہم مزید 150 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 15,000 بار آئے ہیں. یعنی اس 52 اسباق کے کورس کے اختتام پر آپ تقریباً 300 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 55,000 بار آئے ہیں. 55,000 بار آئے ہیں, یعنی 70% قرآن کا تکرار کے اعتبار سے. کیسے پڑھیں گے؟ ہر سبق کے 3 حصے ہوں گے. ہم قرآن یا حدیث لیں گے اس میں پہلے, اس کے بعد قواعد لیں گے, اور اس کے بعد کچھ نکات پیش کریں گے تعلیم کے, شوق کے, خوف کے, عبرت کے, تاکہ ہمارے اندر قرآن سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو. آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں یہ بتا دوں کہ قرآن فہمی اور زبان سیکھنے میں ہمارے نزدیک 4 اہم فرق ہیں. 4 اہم فرق ہیں عربی زبان سیکھنے میں اور عربی زبان کی قرآن سمجھنے میں. 4 اہم فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ ہم قرآن فہمی میں صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ دیتے ہیں. زبان سیکھنا, اس کے اندر 2 پہلو ہیں, لینا ریسیپشن اور دینا پروڈکشن. ریسیپشن میں پڑھنا ہے, سننا ہے, پروڈکشن میں بولنا ہے اور لکھنا ہے. ہم آپ کو عربی زبان بولنا نہیں سکھائیں گے, نہ لکھنا سکھائیں گے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں. مثلا اگلا سبق آپ دیکھیں گے جس میں ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے. یہ آج کا جو پارٹ ہے یہ تعارفی پارٹ ہے. سورہ فاتحہ جب آپ سیکھیں گے یا اس کا آدھا حصہ سیکھیں گے اگلے سبق میں, تو آپ فوری جب نماز پڑھنے جائیں گے اس کو دہرائیں گے. دن میں 25 بار دہرائیں گے اوسطاً, یا اس سے زیادہ. 25 بار آپ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کے بات کریں گے, یعنی پریکٹس کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو کسی اور ٹیکسٹ سے کیوں شروع کیا جائے عربی زبان کا سیکھنا. ھذا بیت کبیر تلک حدیقۃ جمیلۃ. ہم کہیں گے بھئی یہ ھذا بیت کبیر آپ زندگی میں کب دہرائیں گے, کب پریکٹس کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو, اس کا بچہ روتا ہوا آئے چھوٹا سا, آپ اس کو گود میں لے کے اس کو بہلانے کے لیے شب 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 ھذا بیت کبیر. شاید ایسا موقع زندگی میں کبھی نہ آئے. جبکہ اس کی جگہ اگر ہم سورہ فاتحہ شروع کر دیں تو آپ دن میں 25 بار اس کو پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بات کریں گے سمجھ کر. یہ ایک نیچرل اپروچ ہے ہر مسلمان مرد عورت, یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی, چونکہ بچہ بھی ہمارا نماز پڑھتا ہے. اگر میں آپ کو فرینچ سکھانا چاہوں اور مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ 1 گھنٹہ فرینچ میں بات کرتے ہیں, تو میں کہوں گا وہ کتابیں ہٹائیے, پہلے یہ بتائیے کہ آپ روزانہ فرینچ میں 1 گھنٹہ کیا دہراتے ہیں, اس سے شروع کریں گے. ایک مسلمان فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کا ٹائم ملایا جائے تو 1 گھنٹہ کم از کم یا اوسطاً اللہ تعالیٰ سے عربی میں بات کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی سے شروع ہو تاکہ پریکٹس آپ کی فوراً اور امیڈیٹ شروع ہو جائے. تیسرا فرق یہ ہے کہ ہم الفاظ و معانی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور گرامر پر کم. اور یہ فطری طریقہ ہے. جیسے ہمارا بچہ شروع کرتا ہے, پہلے کہتا ہے پانی, پھر کچھ دن کے بعد کہتا ہے پانی لاؤ. اگر آپ بچے سے یہ کہیں کہ دیکھو بیٹے اردو زبان میں پانی اسم کہلاتا ہے اور لاؤ فعل کہلاتا ہے, اور اردو میں اسم پہلے آتا ہے فعل بعد میں آتا ہے, اس لیے تم کو پانی لاؤ کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے اگلے 5 سال تک وہ بات کرنا بند کر دے.
بجائے اس کے آپ اس کے الفاظ پر جو ہے توجہ دیں، آہستہ آہستہ وہ خود بنانا سیکھ لے گا۔ الحمدللہ قواعد ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اس طرح پڑھانا نہیں چاہتے۔ مثلا یؤمنون کی صرفی تشریح ہے اور نحوی تشریح ہے۔ یؤمنون کی صرفی تشریح یہ ہے کہ یہ غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، باب فعال سے ہے، محموز ہے۔ اس کی نحوی تشریح ہے، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، بثبوت النون، اس کا آخری نون جو ہے وہ مرفوع کی نشانی ہے۔ کیوں؟ لأنه من الافعال الخمسہ، یہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ اور اس کا واو جو نون سے پہلے کا ہے وہ ضمیر متصل ہے، اٹیچڈ پروناؤن ہے، اس کا پوزیشن فی محل رفع کا ہے، فاعل کا ہے۔ ایسا پڑھاؤں گا تو شاید یہ کلاس 10 منٹ میں خالی ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اگلے سٹیجز میں وہ ضرور سیکھیے آپ، اور سیکھنا چاہیے، لیکن ابھی سے نہیں۔ گرامر میں بھی ہم صرف پر زیادہ زور دیتے ہیں، نحو پر کم۔ کیوں؟ کہ قرآن کے مضامین سے ہم واقف ہیں۔ مثلا اگر میں سکھاؤں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو زندگی بھر میں نہیں سمجھتا آپ اس کا ترجمہ محمد رسول کے اللہ ہیں کریں گے، شاید آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، اس میں اس لیے یہ اللہ کا رسول بنتا ہے، رسول کا اللہ نہیں بنتا۔ یہ سب بحث کی اس وقت امیڈیٹ ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی تراجم موجود ہیں جن کی مدد سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اردو میں بہت تراجم موجود ہیں، اور ہم ترجمہ کرنا نہیں سکھا رہے ہیں آپ کو، ترجمہ دہرانا سکھا رہے ہیں۔ پہلے ہم بتا دیں گے کہ علماء کرام نے اس آیت کا ایسے ترجمہ کیا ہے اور اس کا لنک ایسے ہے، اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے کہ اچھا آپ بتاؤ کیا ترجمہ ہے۔ یہ ہماری ایفرٹ ہے، اور وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کورس کے قواعد میں یاد رکھیے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کس حالت میں ہیں آپ، سننے کے لیے یا ٹیچر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں صرف، یا ٹیچر کو دیکھنے کے لیے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے آپ بہت کم فائدہ اٹھائیں گے، یا کلاس کو دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیسے سیکھ رہے ہیں ذرا یہ تو دیکھیں، تو بھی آپ بہت کم فائدہ اٹھائیں گے اس کورس سے۔ یہ دیکھیے کہ میں کیا سیکھ رہا ہوں خود کے لیے، اس مقصد سے بیٹھیے، اس مقصد سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ ضرور سیکھیں گے۔ سننے کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں بغیر پوری توجہ کے، مثلا ادھر شور ہو رہا ہے، تھوڑی توجہ آپ کی ادھر ہے، نہیں، قرآن کا پروگرام ہے، آپ پوری توجہ سے سنیے، اس کو پوری توجہ سے دیکھیے، شک کے ساتھ بھی نہیں کہ نہیں بڑے بات دعوے کیے گئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنے الفاظ سیکھ لیں اور یہ تو عجیب بات ہے۔ نہیں، ہم کہیں گے دماغی نہیں بلکہ دل سے، محبت سے، عقیدت سے، یقین سے بیٹھیے آپ، اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، وہ سکھائے گا آپ کو انشاءاللہ، آپ اس یقین سے بیٹھیے۔ یہ ایک انٹریکٹیو شارٹ کورس ہے، یعنی تعاملی ہے، یعنی اس میں آپ میرے ساتھ، یا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ یہ سنہری قاعدہ یاد رکھیے، I listen, I forget، میں سنوں گا تو بھول جاؤں گا، I see, I remember، میں دیکھوں گا تو یاد رکھوں گا، I practice, I learn، میں پریکٹس کروں گا تو سیکھوں گا، and I teach, I master، اگر میں سکھاؤں گا جو میں نے سیکھا ہے تو میں اس میں ماہر بنوں گا۔ تو یہ بالکل سنہری قاعدہ ہے، اور اس میں پریکٹس کرنے سے آپ بالکل پیچھے مت ہٹیے، چاہے آپ دیکھ رہے ہوں۔ جب بھی آپ کو اس کورس میں سلائیڈ پر لفظ کے اوپر کوئی عدد نظر آئے تو یہ عدد یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ کتنی بار آیا ہے، گویا اس عدد کی، اس کے لفظ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ اور اگر اس کے ساتھ سٹار بھی لگا ہوا ہو، جیسے کتاب کے اوپر یہاں 261 لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سٹار بھی ہے، تو یعنی یہ کتاب اور کتب دونوں مل کر کتنی بار آیا ہے، یہ عدد ظاہر کر رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کورس کے دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے گرامر۔ میں نے کہا تھا ہر سبق میں 3 حصے ہوں گے، پہلے قرآن یا حدیث سے لیا جائے گا، اور یہ پہلا پارٹ ہمارا تعارفی پارٹ تھا کہ یہ کورس ہے کیا، دوسرا حصہ ہے گرامر کا، اور تیسرا ہے نقطہ تعلیم۔ گرامر میں ہم
ٹی پی آئی سے سیکھیں گے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے صرف سیکھیں گے. جیسے میں نے کہا تھا ہم صرف سیکھیں گے، یعنی فعلہ ہے تو اس سے یفعلون تفعلون، افعل لا تفعل، فاعل مفعول، یہ کس طرح بنایا جائے، مختلف شکلیں الفاظ کی، یہ ہم آپ کو سکھائیں گے. اس کو آپ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے کیجئے. یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے؟ یعنی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے اور مل کر پڑھیے. اپنے سارے وجود کو استعمال کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ یوں بیٹھے رہیں ہاتھ بند کر کے یا صرف دیکھتے رہیں. نہیں، اس طرح نہیں. انشاءاللہ آپ اگر ٹی پی آئی استعمال کریں گے تو اچھی طرح سیکھیں گے. دیکھیے میں آپ کو 300 الفاظ کی فہرست دے سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ الفاظ ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، ہو گیا کورس. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہیں پہ یاد کریں. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے الفاظ معنی یاد کرنے کی کوشش کی اسی طرح سے. فیل کا مطلب ہاتھی اور مثلا طیر کا مطلب پرندہ. اب رٹ رہا ہوں میں، فیل ہاتھی طیر پرندہ، فیل ہاتھی طیر پرندہ، فیل ہاتھی طیر پرندہ، فیل ہاتھی طیر پرندہ، فیل ہاتھی طیر پرندہ. 5 دن کے بعد فیل پرندہ ہو جاتا تھا اور طیر جو ہے ہاتھی بن جاتا تھا. کیوں؟ کہ ہمارا دماغ جو ہے ڈکشنری سے نہیں سیکھتا، اس کو اینکرنگ کی ضرورت ہے. تو اسی لیے آپ اس کو ٹی وی آئی سے سیکھیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے. اور اگر آپ اس کو ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ اس پہلے حصے میں تقریباً 50 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 20,000 بار آئے ہیں. 20,000 بار، 25%، بہت ہی قیمتی ہے. تو شرمائیے مت، جھجکیے مت، اور شیطان کو اس بات کی اجازت مت دیجیے کہ وہ کہے ارے یہ تو بہت آسان ہے، میں گھر میں سیکھ لوں گا یا بعد میں سیکھ لوں گا. بعد میں کیوں؟ ابھی سیکھیے. آپ نے جب ٹائم لگایا ہے، آپ وقت نکال کر دیکھ رہے ہیں تو شروع ہو جائیے. موقع مت دیجیے شیطان کو دیر کرانے کا. تو ٹی پی آئی کیا ہے؟ جب میں ہوا کہوں گا تو سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگلی سیدھی طرف اشارہ کروں گا. تو آپ میں ہر آدمی، ہر شخص جو ہے سیدھے ہاتھ کی سیدھی طرف اشارہ کرے گا اپنی شہادت کی انگلی سے، اور سوچے گا یہ کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بعد دہرائیے، ہوا وہ، ہوا وہ. اور آپ کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ. بہرحال آپ ہاتھ جو ہے سیدھی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں. ہم وہ سب، چاروں انگلیاں سیدھی طرف. ذہن پر زور دیجیے کہ وہاں 4 اشخاص بیٹھے ہیں. ہم وہ سب. انت آپ سب میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف. انت آپ، انتم آپ سب. چاروں انگلیاں آپ میری طرف اشارہ کریں گے. ویسے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک شیطان ہے. 4 تو ہیں. حدیث کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، رائٹ؟ فرشتے بھی ہیں، تو 4 تو ہیں کم از کم. تو انتم آپ سب، انا میں، اپنی طرف اشارہ کیجئے. نحنو ہم سب. شروع میں اگر آپ دیکھ رہے ہو سکتا ہے آپ کو ہچکچاہٹ ہو کہ کیوں میں ہاتھ ہلاؤں. ویسے میں کہوں گا کہ بھئی آپ کا ہاتھ کوئی 10-20 کلو کا تو نہیں ہے کہ آپ کو مشکل ہو اس کو ہلانے کے لیے، ہٹانے کے لیے. دوسری بات یہ کہ اس کا برین سے بہت بڑا تعلق ہے، حرکتوں کا. ہم برین کو سکھا رہے ہیں ہاتھوں کی حرکت دے کر. تو پھر سے میرے بات دہرائیے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. اب ہم صرف 5 منٹ کی پریکٹس کریں گے. اب میں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو پریکٹس کرائیں. آئیے ناظرین، ان 6 الفاظ کی گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں جو کہ قرآن مجید میں 1295 بار آئے ہیں. اس کو ہم 4 راؤنڈ میں پریکٹس کریں گے. سب سے پہلے راؤنڈ میں عربی بولوں گا اور ترجمہ کروں گا، آپ اس میرے ساتھ دہرائیں گے. دوسرے راؤنڈ میں صرف عربی بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے اشاروں کے ساتھ. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس ہوگی، اور چوتھے راؤنڈ میں اشارے کروں گا اور آپ عربی بھی بتائیں گے.
تو آئیے اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں پہلے راؤنڈ کی. ہوا وہ, اشاروں کے ساتھ, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحنو ہم سب. ایک بار اور, ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحنو ہم سب. دوسرے راؤنڈ میں میں عربی بولوں گا, آپ ترجمہ کیجئے. ہوا, سیدھے ہاتھ سے اشارہ کر کر اپنی سیدھی جانب بتائیے. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ایک بار اور, ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. اب تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی. ہوا, ہم, آپ اس کو عربی میں ہی دہرائیں گے, صرف عربی ہوگی, اس میں ترجمہ نہیں ہوگا. ذہن میں یہ تصور لانے کی کوشش کیجئے کہ آپ عربوں کو مخاطب ہیں یا عربی میں بول رہے ہیں. تو اس راؤنڈ میں آپ کے ذہن کا انوالومنٹ بہت ضروری ہے. سوچئے کہ کیا بول رہے ہیں. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ایک بار اور سوچتے ہوئے. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ٹھیک ہے, ایک بار اور اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ٹھیک ہے. چوتھے راؤنڈ میں میں اشارے کروں گا اور آپ سوچ کر صرف عربی میں بتائیے کس طرف اشارہ ہو رہا ہے. ایک ہی, ایک بار پھر سے. غور سے دیکھ کر بتائیے آپ, ہو سکتا ہے کہ میں بیچ میں سوئچ بھی کروں, تو غور سے دیکھیے کہ کیا بتا رہا ہوں میں. ایک بار اور. انتم. ٹھیک ہے, اس لیے میں بول رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھ کر بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اشارہ. ایک بار اور پھر پریکٹس کرتے ہیں. انتم, انا, نحن. جزاک اللہ خیر. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم وضاحت کر دوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے ہما, انتما اور ہیا یہ سارے صیغے کیوں نہیں سکھائے. ہم کہیں گے یہ ابتدا ہے, بعد میں آپ وہ سب فارمز سیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. قرآن میں ہم کو نئے الفاظ سیکھنے ہیں, نئے الفاظ کے معنی سیکھنے ہیں. تو جتنی بجلیاں آپ ایک لفظ کو سیکھتے ہوئے چمکائیں گے اتنی ہی جلدی وہ معنی یاد ہوگا, دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا. جیسا ہم سیکھ رہے تھے ہوا, ہم, انتا, انتم, انا, نحنو. ہم کہہ رہے تھے آپ دیکھیے, سوچئے, سنیے, بولیے, بتائیے, مل کے پڑھیے, شوق سے پڑھیے. یہ ساری بجلیاں چمک رہی ہیں. ہوا, ہم, تو آپ جلدی سیکھیں گے اور دیر تک یاد رہے گا اور معنی جلدی یاد آئے گا. اسی پر ہم آج کا پہلا سبق ختم کرتے ہیں. ناظرین اب اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اقرأ خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا. فإذا وعى القرآن. اقرأ
أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ناظرین، ہمارے آسان فہم قرآن کے دوسرے سبق کو ہم اب شروع کرتے ہیں. اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور گرامر اور ایک نقطہ تعلیم. خوشخبری کے طور پر ہم کہیں گے کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق میں 6 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 1300 بار آتے ہیں. آج ہم سورہ فاتحہ اور گرامر کی مدد سے 20 الفاظ سیکھیں گے آدھی سورہ فاتحہ میں، جو قرآن کریم میں 4688 بار آتے ہیں. یقیناً ان میں سے بعض الفاظ آپ جانتے ہیں. سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں 7500 بار آئے ہیں، تقریباً قرآن کا 10%، یعنی آلموسٹ قرآن کا ہر 10واں لفظ سورہ فاتحہ سے ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کو آسان کیا ہے اور کس طرح اس آسانی کے لیے ہم کو وہ صورت پڑھنے کے لیے دی ہے جو قرآن میں جس کے الفاظ اتنے بار آتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں کہوں گا قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے. اگلے سبق میں ہم اس کو مزید دہرائیں گے. قرآن سے ہمارا تعلق راست ہے، طے شدہ ہے، شخصی ہے اور متعلق ہے. راست یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. شخصی ہے یعنی میرے لیے ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے میرے لیے ہے. طے شدہ ہے یعنی ہر چیز جب قدر میں لکھی ہوئی ہے تو آج میں جو قرآن پڑھتا ہوں یہ بھی طے شدہ ہے اور وہ متعلق ہے. مجھے پوچھنا چاہیے کہ اللہ آپ نے آج یہ آیت مجھے کیوں سنائی. اس راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق اس کو سمجھنے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ توجہ دینی چاہیے، پوری سمجھنا چاہیے اور تصور کو استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ ہم بتائیں گے، اور احساس سے پڑھنا چاہیے. اور قرآن کریم کو زندگی میں لانے کے لیے 4 سٹیپس ہیں. پھر سے دعا نکالیے، اس کی روشنی میں احتساب کیجیے، پلان بنائیے اور تبلیغ کیجیے. مزید تشریح ہم آگے کریں گے. آج ہم سورہ فاتحہ لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا سورہ فاتحہ سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، من یعنی سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں 2 پہلوؤں پر یہاں پر بات کروں گا. تصور ہے، جیسے تصور ہے یعنی تصور کیجئے کہ شیطان ہے کیا چیز. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، مسلسل جب بھی ہم غافل ہوتے ہیں وسوسہ کرتا ہے. یہ تصور کے ساتھ اس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احساس کے ساتھ. اسی طرح سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ اللہ کے نام سے. اسم یعنی نام، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اسم کی جمع اسماء الحسنى، اللہ کے بہترین نام. بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن بہت مہربان. دراصل رحمان میں جوش ہے، جیسے غضبان بہت غصے والا، عطشان بہت پیاسا، جوان بہت بھوکا. رحمان جس کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے. الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے. اس وزن پر عربی میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں تسلسل ہے. جیسے جمیل خوبصورت، اس کو نہیں کہیں گے جو 2 ہفتے پہلے بدصورت تھا. یا کریم اچھے اخلاق والا، اس کو نہیں کہیں گے جو 3 ہفتے پہلے گالیاں بک رہا تھا. الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. دونوں صفات بیک وقت موجود ہیں. ساری صفات اللہ تعالیٰ کی بیک وقت موجود ہیں. یعنی اس کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح مسلسل برس رہی ہے، جس میں ہم میں سے ہر ایک سوچے پڑھتے ہوئے کہ میں سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تصور
کو محسوس کیجئے, اس رحمتوں کو محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا, انسان بنایا, مسلمان بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, قرآن پڑھنے کے قابل بنایا. یہ ساری رحمتوں کو اور احساس کے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں, حمد کے دو معنی ہیں, تعریفیں, تمام تعریفیں, اور شکر. حمد کے دو معنی ہیں, ساری تعریفیں اور شکر. للہ اللہ کے لیے. رب العالمین, رب ہے موٹا ترجمہ پالنے والا ہے, پرورش کرنے والا ہے. دراصل اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہیں ہم تو ایک مثال لیں, جیسے ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے, اس وقت ہمارے جسم میں کروڑوں ری ایکشن چل رہے ہیں. کھانا میں بھی کھاتا ہوں, کھانا آپ بھی کھاتے ہیں, کھانا ایک اور شخص کھاتا ہے, کچھ سال کے بعد اس کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے. یہ ہارٹ کا پرابلم انسٹنٹ نہیں ہوتا ہے, ایک ایک ذرہ جو ڈپازٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لیتا ہے کہ یہاں ٹھہروں یا ہٹ جاؤں. ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا, کروڑوں لربوں خربوں خلیوں کی, وہ رب ہے. رب, اور وہ رب میرا ہی رب نہیں, رب العالمین ہے, ساری دنیا کا, عالم انسانی, عالم جن, عالم ملائکہ, رب العالمین. یہ تصور لیجئے اور احساس کے ساتھ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین. اگر میں آپ سے کہوں آپ کا بہت بہت شکریہ, خدا حافظ, آپ کہیں گے کیا طریقہ ہے, کیا ادب ہے. اگر میں کہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین, یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. مجھے کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین, دل سے پڑھنا چاہیے. اور اگر میں کہوں کسی سے فوری, بھائی آپ کا شکریہ, آپ فوری کہیں گے کس بات کا, تو مجھے کہنا چاہیے بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے کتاب دی وغیرہ. اسی طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو کچھ ذہن میں رکھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مسلمان بنایا یا نماز پڑھنے کی توفیق دی وغیرہ. احساس, تصور اس کے ساتھ. اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں, یہاں پر ایک ہی مثال دوں گا یا ایک اور, کہ اے اللہ مجھے تیرا سچا شکر کرنے کی توفیق دے. ایک پہلو احتساب کرنے, کیا مواقع اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, شکر عمل سے. اس کا پلان بنائیں, اگر نہیں ہوتا ہے تو الحمدللہ, نہیں ہوتا استغفر اللہ, پلان بنائیں اور تبلیغ کریں اس بات کی. الرحمن الرحیم, اس کو تو ہم نے دیکھ لیا, بہت مہربان یا پرجوش رحم کرنے والا. الرحیم, مسلسل رحم کرنے والا. مالک یوم الدین, یوم کی جمع ایام, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. دین کے دو معنی ہیں, ایک ہے بدلہ اور دوسرا ہے زندگی کا نظام, زندگی گزارنے کا طریقہ, جیسے دین اسلام. یہاں پر مراد ہے بدلہ, بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین, اس کو ہم تصور کیا کر سکتے ہیں, مالک یوم الدین, اربوں خربوں لوگ اس وقت حشر کے میدان میں ہوں گے. تصور کیجئے اس دن کی گریٹنس کا, اس کی دن کی عظمت کا, اس دن کی بڑائی کا. احساس ہو, کیا احساس ہو, میری اور آپ کی زندگی میں ایک اہم ترین دن وہ یوم الدین ہوگا, اس لیے کہ اس دن رزلٹ آئے گا. اگر بچہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہا, اس سے پوچھا جائے کہ کون سا دن آپ کا کروشل ہے, تو وہ کہے گا رزلٹ کا دن. وہ دن رزلٹ کا دن ہے. ہماری اس دنیا و آخرت کی مسلسل زندگی میں اس دن رزلٹ آئے گا. مجھے مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے بغیر پوچھے مسلمان بنایا, بغیر پوچھے اتنی نعمتیں دی. اب ہم پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ اس دن جنت دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو, خوف کھانا چاہیے کہ کہیں مجھے سزا نہ دی جائے اپنے گناہوں کی پاداش میں. مالک یوم الدین, اس آیت کو اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں ہم؟ دعا نکالیے کہ اے اللہ اس دن مجھے کامیاب کر. احتساب کیجئے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے اس دن کامیاب کریں گے. پلان بنائیے, کر رہا ہوں تو الحمدللہ, نہیں کر رہا ہوں تو استغفر اللہ. پلان بنائیے آج سے کیا پلان ہے, اور اس بات کی تبلیغ کیجئے. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو سورہ فاتحہ کی ان آیات کی پریکٹس کرائیں. قاری عمران خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ کیجئے. اعوذ صرف ترجمہ کریں گے اور ناظرین آپ بھی صرف ترجمہ کریں گے. ہم
چاہتے ہیں کہ آپ کو تجوید بھی پڑھائیں، لیکن یہ کورس قرآن فہمی کا کورس ہے، سمجھانے کا کورس ہے، اس لیے ساری توجہ سمجھانے پر ہوگی، آپ صرف ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ ناظرین پھر سے ترجمہ فرمائیے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، صرف ترجمہ کریں گے آپ لوگ، ناظرین آپ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب آپ ترجمہ کرنے لگیں گے، تصور، احساس، ذمہ داری، وہ سارے احساسات کے ساتھ ترجمہ کیجیے، صرف ترجمہ ہی نہیں، یہ پہلوؤں کو بھی ساتھ میں رکھیے۔ چلیے بسم اللہ، بسم نام سے اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یاد رکھیے سورہ فاتحہ کا ہر لفظ اہم ہے، اور اس آدھی سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں کتنے بار آتے ہیں؟ 7000 نہیں، ٹوٹل سورہ فاتحہ کے 7500 اور آدھی سورہ فاتحہ کے تقریباً 4600، تو ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں ہم نے پچھلی کلاس میں 6 الفاظ سیکھے: ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ ایکشن کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ ہوا وہ، سیدھا ہاتھ سیدھی طرف، شہادت کی انگلی۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ ٹی پی آئی ہے، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سارے وجود کو استعمال کریں۔ آپ دیکھیں الفاظ کو، آپ سنیں، آپ سوچیں، آپ بولیں، آپ بتائیں۔ یہ ساری حرکتیں جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دماغ بہت جلدی سیکھے گا۔ تو ہوا ترجمہ کیجئے، وہ، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ ماشاءاللہ، میرے بعد عربی دہرائیے سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ الحمدللہ ہم نے یہ 6 الفاظ سیکھے۔ آج ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے۔ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں جن کو کلمے کہا جاتا ہے عام طور پہ۔
الفاظ کی 3 قسمیں. ایک ہے اسم یعنی نام، جیسے کتاب ہے یا مکہ ہے، یا صفت ہے مسلم ہے مؤمن ہے، اس کو اسم کہتے ہیں. دوسرا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور تیسرا لفظ ہو سکتا ہے حرف، جو اسموں کو یا فعلوں کو ملائے. اور اس کو ہم بار بار دیکھیں گے، انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں. ہم آج اسم کی جمع بنانا سیکھیں گے، اور جو کہ آپ چونکہ الحمدللہ ہم اردو بات کرنے والے ہم جانتے ہیں. مسلم کی جمع ہے مسلمون مسلمین. مسلم کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون مسلمین. اون اور این ایڈ کرنے سے، لگانے سے جمع بن جاتی ہے. تو اسی طرح بتائیے مومن کی جمع کیا ہوگی؟ مؤمنون مؤمنین. صالح کی صالحون صالحین. کافر کی کافرون کافرین. مشرک کی مشرکون مشرکین. منافق کی منافقون منافقین. ماشاءاللہ آپ کو جمع بنانے کا ایک قاعدہ آ گیا. آگے ہم چلتے ہیں اسی کو اپلائی کرتے ہوئے، اسی کی کو انطباق کرتے ہوئے. ہوا مسلم ہم مسلمون. انت مسلم انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ مسلمون کب آتا ہے اور مسلمین کب آتا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو قواعد بہت سارے معلوم ہیں، ابھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اتنا جان لیجئے کہ مسلمون مسلمین دونوں جمع ہیں. ہم پھر سے پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مسلم کی جمع مسلمون مسلمین، کافر کی کافرون کافرین، صالح کی صالحون صالحین، مشرک کی مشرکون مشرکین، منافق کی منافقون منافقین. تو ہوا مسلم تو ہم مسلمون. میرے بات دہرائیے، ہوا مسلم. ایکشن کے ساتھ پلیز، ایکشن کے ساتھ ناظرین آپ بھی، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب 4 ہو جائیں گے تو اون ہوگا، مسلمون ہوگا، ایک نہیں ہوگا، ہم مسلم نہیں ہوگا. تو ایکشن کے ساتھ، تاکہ ہمارا دماغ، جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں کہا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، کہ ہم جب موبائل سے بات کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ اس حساب سے کام کرتا ہے. تو ہم سیکھیں گے بھی تو یہ بجلیاں، مسلمون کی بجلی اس کے ساتھ رجسٹر ہوگی، اور یاد ہوگا ہم کو کہ جب جمع آتی ہے تو مسلمون آتا ہے. تو ہوا مسلم، ریپیٹ کیجئے میرے بعد، ہوا مسلم ہم مسلمون انت مسلم انتم مسلمون انا مسلم نحن مسلمون. پھر سے، ہوا مسلم ہم مسلمون انت مسلم انتم مسلمون انا مسلم نحن مسلمون. میں اشارے کروں گا اور آپ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آہستہ سے، کورس میں، سوچتے ہوئے. جب میں اشارہ کروں جب ہی آپ کی آواز آئے. ماشاءاللہ. اب چھوٹا سا ایگزام لیتا ہوں میں آپ کا. بتائیے یہ کیا ہے؟ انتم ماشاءاللہ. نحنو ہوا انت نحنو ماشاءاللہ. نقطہ تعلیم پر آتے ہیں. اب ہم نقطہ تعلیم میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ کیا چیز ہے، کیسی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ہم کو دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ اس بات کو ذہن سے کھرچ کر نکال دیجئے کہ آپ کا دماغ کمزور ہے یا آپ نہیں سیکھ سکتے. آپ کے پاس بہت ہی طاقتور دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. دماغ میں 100 کروڑ خلیے ہیں، 100 کروڑ خلیے ہیں، اور ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں. 20,000 تک شاخیں ہیں ہر خلیے کی. جیسے ہر خلیہ ایک درخت کی مانند ہے جس کی 20,000 شاخیں ہیں، اور یہ شاخیں ہر سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں. 500 بار. سوچیے کہ کیا فاسٹ پروسیسنگ، کیا تیز پروسیسنگ دماغ کرتا رہتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق ہم بمشکل 5 سے 25% دماغ استعمال کرتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ 95% دماغ خالی ہے. بالکل کام کرنے سیکھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو قرآن سیکھنے کا. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں، آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں
تو مشکل سے آپ کے 3% خلی مرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر انسان بھولتا کیوں ہے؟ یادداشت کے قواعد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے. کیونکہ اگر آپ سائیکل چلانا چاہتے ہوں اور آپ پیڈلز بھی ماریں اور بریک بھی لگائیں تو کیسے چلے گی سائیکل؟ تو دماغ کے بھی کچھ رولز ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں ایک ایک نقطہ سیکھیں گے، سیکھنے کیسے دماغ کو استعمال کیا جائے. اور اکثر جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کو شیطان ورغلاتا ہے، کہتا ہے کہ یار اب تو عمر ہو گئی ہے. اکثر آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں اب تو عمر ہو گئی ہے، اب کیا سیکھیں گے ہم. یہ خالص شیطانی وسوسہ ہے. آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5% استعمال ہوا تھا، 3% مر گیا، ابھی 92% دماغ باقی ہے. اوکے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات یہ کہ دماغ اور مسلز کے لیے ورزش ضروری ہے. یو یوز اٹ اور لوز اٹ. یا آپ استعمال کریں یا آپ اس کو کھو دیں گے. اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں گے تو آپ اس کو کھو دیں گے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے تو اس پر ایک پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے. وہ پلاسٹر 21-22 جو بھی دن تک رہتا ہے، 21-22 دن کے بعد جو پلاسٹر نکالا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کس طرح لگتا ہے آپ کو؟ بالکل ایک سوکھی نلی کی طرح. کیوں؟ کہ اس نے وہ مسلز استعمال نہیں کیے. اگر آپ دماغ استعمال نہیں کریں گے، خاص کر جب آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہو، تو سکڑ جائے گا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور آج کل کے ریسرچرز کہتے ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، اگر وہ الزائمرز ڈیزیز یا کسی اور بیماری سے بچنا چاہتے ہوں تو کچھ نہ کچھ کوئزز کریں، کچھ یاد کریں. ہم کہیں گے وہ سب چھوڑ کر کیوں نہ آپ قرآن سیکھیں. بابرکت چیز، اس میں خاص رحمت ہے، خاص برکت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حیدرآباد کے ایک بہت ہی مشہور عربی سکھانے والے ایک شیخ تھے، شیخ احمد. انہوں نے ساری زندگی قرآنی عربی سکھائی، کئی کتابیں لکھی. وہ بہت ہی زیادہ عمر کے ہو گئے، وہ سب کچھ بھول گئے تھے. جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو سب کچھ بھول گئے تھے وہ. لیکن جب ان کو قرآنی آیات سنائی جاتی تھی اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کو کریکٹ کرتے تھے. اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن قرآنی آیت تو قرآن کی خاص برکت ہے. قرآن کی خاص برکت ہے. انشاءاللہ آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان تحفے کو استعمال کیجیے اور قرآن فہمی کے لیے تیار ہو جائیے. اور اس پروگرام کے لیے انشاءاللہ اس مبارک سلسلے کے لیے ریگولر وقت نکالیے. آپ انشاءاللہ ضرور بآسانی قرآن کو سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك مع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا لانا فإذا وعى القرآن. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آسان فہم قرآن کے سبق نمبر 3 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ کیا تھا اور اس کورس کا تعارف کیا تھا، اور گرامر میں کچھ الفاظ سیکھے تھے، مثلا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ جمع بنانا سیکھا تھا، مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین۔ انشاءاللہ اس میں بھی کچھ گرامر سیکھیں گے، اور سورہ فاتحہ کا بقیہ حصہ بھی۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کے بقیہ حصے سے، اور پھر ہم خوشخبری سنائیں گے کہ اب تک جو ہم نے 2 سبق کور کیے اس میں 20 الفاظ سیکھے ہیں ہم نے، جن کی تکرار قرآن کریم میں مجموعی طور پر 5983 بار ہیں، تقریباً 6000 بار، اور اس سبق میں 22 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً 2000 بار آتے ہیں۔ تو اگر یہ ناظرین آپ کا پہلا پروگرام ہے تو بھی ہمت مت ہاریے، انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور گرامر کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے اگر آپ 2-3 اسباق کو فالو کریں، 2-3 اسباق کو دیکھ لیں۔ بقیہ حصہ تھا سورہ فاتحہ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت سے نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و یعنی اور، ایاک تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاکا تیری ہی، کا تیرے کے لیے آتا ہے، ایا یعنی ہی کے معنوں میں ہے، ایاکا تیری ہی، نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں اسی مادے سے بنے ہوئے استعانت ہے، اعانت ہے، عون ہے، تعاون ہے، معاون ہے وغیرہ۔ نعبد نستعین، نعبد نستعین دونوں پلورل کے صیغے ہیں، جمع کے صیغے ہم جمع کے صیغے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے، نہ ہم کو، اہدی ہدایت دے، نہ ہم کو، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ یہ لفظ اردو کا لفظ ہے، ہادی اردو میں آتا ہے، صراط 2 بار آیا ہے، ابھی آئے گا صراط الذین، صراط المستقیم، صراط الذین۔